اچھا، تو تیمور طالپور صاحب یہ اتنا ہی سادہ ہے کہ یہ بغیر ظاہر پیسوں کا تو وہ حلف لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ایک پیسہ نہیں لیا. اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹکٹس کا بھی فائنل نہیں ہوا کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا, تو انہیں ٹکٹ بھی نہیں چاہیے, انہیں پیسہ بھی نہیں ملا, بغیر کسی فائدے کے وہ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں کہ وہ نااہل بھی ہونے جا رہے ہیں اگر وہ حکومت کا وہ ڈیفیکشن لا اپلائی کرتی ہے حکومت. تو اتنی بڑی سیاسی قربانی بغیر کسی فائدے کے, یہ منطق آپ کی سمجھ آتی ہے؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں کہ جو میری سوچ ہے, جو میرا ہسٹری کے بارے میں جو میرا مجھے پتا ہے, تو میرے خیال سے یہ پہلی بار ہے کہ کسی کو ایک ٹکے روپے کی لالچ نہیں ہے, نہ کسی کو ایک روپیہ چاہیے, نہ کوئی دینا چاہ رہا ہے نہ کوئی لینا چاہ رہا ہے, کیونکہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ملک جس بحران میں آج ہے اور جس بیوقوف حکمران جس کا مطلب ذہنی توازن وہ کھو چکا ہے, وہ اپنے ڈبل ڈوز کو ٹرپل ڈوز پہ لے آیا ہے, اس کو اب ہوش و حواس نہیں ہے, جس قسم کی باتیں کر رہا ہے, جس قسم کی دھمکیاں دے رہا ہے, جس طرح سے کہہ رہا ہے لوگ اپنے ایم این ایس کے بچوں کے لیے کہ ان کو اسکول میں پڑھنے نہیں دیا جائے گا, ان کے رشتے نہیں آئیں گے, تو یہ تو ایک پاگل آدمی ایسی بات کر سکتا ہے, ہوشیار عقل مند آدمی ایسی بات نہیں کر سکتی. یہ بیسکلی اب کھسک گیا ہے اپنے نشوں کی وجہ سے میرے خیال سے. اب لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس سے ملک کو بچائیں. جہاں تک بات کی آپ نے کہ لوگ ایڈجسٹ کیسے ہوں گے, تو جب پریزیڈنٹ زرداری اور شہباز شریف صاحب ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جتنے بھی لوگوں کے سب کو ساتھ مل کر بیٹھ کے اور یہ ایڈجسٹ کر لیں گے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کافی لوگوں سے کمٹمنٹس ہو گئی ہیں, کافیوں سے کمٹمنٹس ہونی ہے, ایک بھی شخص کے ساتھ کوئی مس کمٹمنٹ نہیں ہوگی اچھا کسی بھی طرف سے, اور اس کا ذمہ ہم اٹھائیں. آپ اپنی گفتگو میں بار بار پریزیڈنٹ زرداری بول رہے ہیں, تو یہ آنے والے سیٹ اپ میں زرداری صاحب ہی پریزیڈنٹ ہوں گے, تو پھر مولانا صاحب کو کیا ملے گا؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ پھر سے ہوں گے یا نہیں, پر میں سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی رائے ہے کہ زرداری صاحب سے بہتر پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں آ سکتا. اور اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جس میں آف کورس مولانا صاحب بھی ایڈجسٹ کیے جائیں گے. اب میرے خیال سے میں جب تک میرے لیڈر اناؤنس نہیں کرتے کہ ان لوگوں نے کیا کس کو کہاں ایڈجسٹ کیا, تو میرے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ میں کہوں کہ کون کہاں پہ ایڈجسٹ ہوگا. ہاں آف کورس سندھ کی عوام, پاکستان کی عوام, پاکستان کا شہری چاہتا ہے کہ زرداری صاحب ایکٹیو رول لیں, ایکٹیو جگہ پر آئیں. اور پریزیڈنٹ زرداری میں نے اس لیے کہا کیونکہ ونس پریزیڈنٹ جو ان کو لقب ملتا ہے تو ہمیشہ پریزیڈنٹ ہی کہا جاتا ہے. اچھا, اور اگر چلیں زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جو وزارت عظمیٰ ہے وہ چونکہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, نون لیگ سب سے بڑی پارٹی بھی ہے, تو پیپلز پارٹی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر وہ وزیر اعظم بنے, بلکہ شاید پیپلز پارٹی تجویز بھی کرے گی کہ انہی کو بنایا جائے. جمہوریت کا تقاضا یہی ہے. دیکھیں جی, جہاں تک ہماری سوچ ہے, میں کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی پارٹی میں رہا نہیں ہوں, جب سے ہوش سنبھالا ایسی پارٹی میں ہوں, پر مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر. جب وہ سی ایم پنجاب تھے تو انہوں نے پنجاب کو خوبصورت کیا, صاف ستھرا کیا, اپنا ووٹ بینک بڑھایا. تو میرے خیال سے اگر وہ زرداری صاحب کے پریزیڈنٹ زرداری کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کر کے پی ایم آتے ہیں تو وہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا. میں اس کو ایک اچھا فیصلہ سمجھوں گا, پاکستان کی عوام اس سے اچھا فیصلہ سمجھے گی. تو علی پرویز صاحب, یہ دونوں بڑی جماعتوں نے اگر دونوں بڑے عہدے رکھ لیے, وزیر اعظم اور نون لیگ کے پاس اور پریزیڈنٹ شپ آصف علی زرداری صاحب کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس, تو پھر یہ اختلاف نہیں ہو جائے گا مولانا صاحب کے ہاتھ میں؟ تو پھر کچھ بھی نہیں آئے گا. وہ تو ہمیشہ سے ان کی ایک خواہش رہی ہے کہ ملک کے صدر بنے, حکومت میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہو. اچھا ارباب صاحب, میں بالکل آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف یہ گزارش کروں گا کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, وہ حکومت چھوڑ کے اپوزیشن کی صفوں کے اندر جا رہے ہیں. اگر وہ صرف اور صرف کسی لالچ کی بنا کے اوپر جا رہے ہوتے تو یہ گنگا الٹی نہیں بہہ سکتی تھی. اب جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ عہدے کس طرح سے اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان تقسیم ہوں گے, تو میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ پہلے بھی جب یہ اسمبلی وجود کے اندر آئی تھی اس وقت انہی ساری سیاسی جماعتوں نے اپوزیشن کی مل کے جو آئینی عہدے تھے ان کے اندر جو پارٹیوں کا اپنا وزن نیشنل اسمبلی کے اندر موجود تھا اس کے مطابق ایک فارمولا بنایا تھا اور ہر پارٹی کو نمائندگی ان عہدوں کے اندر موجود تھی. تو انشاءاللہ اسی قسم کا جو ارینجمنٹ ہے بالکل ورک آؤٹ ہو جائے گا. مجھے نہیں معلوم کہ ابھی مولانا صاحب کو یا زرداری صاحب کو یا شہباز صاحب کو کسی عہدے کا وعدہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, پر یہ چیزیں سیکنڈری ہیں. اس وقت جو ترجیح ہے وہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ عمران خان صاحب سے, جنہوں نے پچھلے 3-3.5 سال کے اندر ایک عام آدمی کی زندگی اتنی مشکل کر دی ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ممبران
اپنے حلقوں کے اندر نہیں جا سکتے، تو ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں. اس کے بعد یہ جو ٹیمپرری ارینجمنٹ لے کے آنا ہوگا جس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ بنیادی اصلاحات الیکشن کے قوانین کے اندر لے آئیں، احتساب کے قوانین کے اندر لے آئیں. جب یہ بیسک اصلاحات کر لیں گے تو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد تو علی پرویز صاحب یہ ٹیمپرری ارینجمنٹ جو ہوگا، یہ ٹیمپرری ارینجمنٹ یہ جو پھر آتی ہے چند ہفتوں کے لیے ہوگا، رنوے موجود ہوگی، وہ اصلی اصلاحات کر یہ سکیں چند جو ہفتوں کے لیے بھارتی ہوگا، طور پہ آپ کچھ کو مہینوں کے درکار لیے ہوگا. علی پرویز صاحب یہ ٹیمپرری ارینجمنٹ کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ یہ طے پا گیا یہ چند ہفتوں کا ہوگا، یہ چند مہینوں کا ہوگا، یا پھر یہ 2023 تک جب تک اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی ہیں یہ اس وقت تک ہوگا؟ تو اعلیٰ قیادت پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی بیٹھ کے جو اپنا ایجنڈا سیٹ کریں گی اگلی گورنمنٹ کے لیے کہ انہوں نے کون کون سی اصلاحات کرنی ہے، جب ان کو کنکلوڈ کر لیں گی تو میرے خیال سے سارے یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی بھلائی جس چیز کے اندر ہے، جو میری نظر کے اندر فری اینڈ فیئر فریش الیکشنز ہیں، کیونکہ آج کسی بھی حکومت انکمنگ حکومت کے پاس وہ رنوے موجود نہیں ہوگی 5 سال کی جس کے اندر وہ صحیح فیصلے کر سکے. پاکستان کو آج صحیح فیصلے درکار ہیں، پاپولر فیصلے خالی درکار نہیں ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم بنیادی اصلاحات کریں اور جلد از جلد اس ملک کو الیکشن کے اندر لے کے جائیں تاکہ انکمنگ گورنمنٹ ہے وہ اس ملک کو صحیح ڈائریکشن کے اندر آگے لے کے چل سکے. تو تیمور صاحب ظاہر ہے 70% معاملات جب یہ طے پا چکے ہیں، لیکن ابھی تک ایسا تاثر مل رہا ہے کہ ابھی تک یہ نہیں طے پایا کہ یہ سیٹ اپ کتنے ہفتوں پر محیط ہوگا، کتنے مہینوں پر مشتمل ہوگا، یا پھر 2023 تک یہ ٹیمپریری سیٹ اپ رہے گا. ابھی یہ بھی نہیں طے پایا وزیر اعظم کون ہوگا، صدر کون ہوگا، کابینہ میں کون کون شامل ہوگا. پھر طے کیا پایا ہے؟ صرف عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا ہے، ابھی تک یہ طے پایا ہے، بعد کی کوئی چیز طے نہیں پائی ہے؟ کافی چیزیں طے پا گئی ہیں اور کافی چیزیں طے پا جائیں گی، پر جیسے میرے بھائی علی نے بتایا آپ کو کہ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کرپٹ ترین انسان سے جان چھڑانی ہے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں اگلے سال 1.5 سال میں جب تک الیکشن ہوتی ہے ہمیں پرائسز کو نیچے لانا ہے، ہمیں مہنگائی سے چھٹکارا پانا ہے عمران خان کے ساتھ ساتھ. تو ابھی زیادہ ورکنگ ان چیزوں پر ہو رہی ہے کہ ہم کیسے واپس اس پاکستانی اپنے عوام کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو وہ سب پرانے ریٹس دیں گے، وہ پرانے پرائسز لا کے دیں گے جو کہ نواز شریف صاحب کے دور میں تھیں، جو کہ نون لیگ کی حکومت میں تھیں یا پھر اس سے پہلے تھیں. جو یہ ظلم زیادتی ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ، ہم اس کو سب سے پہلے کور کرنا چاہتے ہیں. تیمور صاحب ظاہر اس کے لیے تو ایک بڑا یونیفارم حکومت بنانی پڑے گی، اس کے لیے کسی ایک پوری جماعت کے پاس پورا مینڈیٹ ہونا چاہیے تاکہ اختلافات سے بچا جا سکے. یہ اس ٹیمپریری سیٹ اپ میں تو یہ سب نہیں ممکن ہو سکے گا، بہت سارے اختلافات بہت سارے عہدوں کو لے کر ہو سکتے ہیں. یہ اس پر کس طرح پھر آپ لوگ قابو پائیں گے؟ بالکل ممکن ہے، ممکن ہوگا اور ہم کر کے دکھائیں گے. جب ملک کی ساری سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ملک کے بھلے کے بارے میں سوچ رہی ہیں، تو آپ ضرور بہتری دیکھیں گے. آپ کی جب پرائورٹی یہ ہوگی کہ آپ کو عوام کو ریلیف دینا ہے تو آپ بہتری دیکھیں گے. اور ون ہیڈ ٹوگیدر. ہیلو جی تیمور صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ہاں جی، ڈسٹربنس آ رہی ہے بیچ میں. اچھا صحیح کرتے ہیں، اس کو صحیح کرتے ہیں، آپ اپنی بات اپنا پوائنٹ مکمل کر لیجیے گا. جی تو بیسکلی جب ایک کے بجائے 4 جماعتیں ساتھ بیٹھیں گی، جب ایک کے بجائے 4 دماغ ساتھ بیٹھیں گے، ان 4 لوگوں کا ایکسپیرینس ہے، خصوصاً آصف علی زرداری صاحب کا، پرنس زرداری کا جو ایکسپیرینس ہے آپ نے دیکھا ہے، ابھی بھی آپ نے دیکھا کس طرح سے انہیں ہر چیز کو مینج کیا. تو آئی ایم شیور جب یہ سب ساتھ بیٹھیں گے، ایک نیشنل گورنمنٹ فارم ہو یا جس طرح بھی سے سیٹ اپ کو یہ لائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال 1.25 سال کے اندر ریلیف ملے گا لوگوں کو. اور جب ہماری جنرل الیکشنز اگلی آئیں گی تب لوگ دیکھیں گے اور مانیں گے کہ جو سیاسی جماعتیں، جب سیاسی قوتیں اکٹھا ہوتی ہیں کسی سلیکٹڈ کے خلاف، تو ان کا فرق کیا ہوتا ہے. کیا عمران خان کے 3.5 سال تھے، آپ اب انہیں کمپیئر کریں گے ہمارے سیاسی لوگوں کے 1.25 سال 1.5 سال کے ساتھ. ٹھیک ہے چلیں، بہت بہت شکریہ تیمور طالپور صاحب. علی پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.